يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ محمد وآل محمد. تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد وآل محمد. فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دل کے تھا گہرائیوں سے شایع نشان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق ووراثتها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على الذي نسبه قبيل محمد وحسبه مسيل محمد وجهه جمال محمد ويده كمال محمد وذروته جلال محمد الذي كان صورة يوسف من صدقة نور وجهه جسمه لباس الناسوتية ونفسه حقيقة الملكوتية وروحه ريح الجبروتية وهو يوسف كنعان اللاهوتية الذي كان محمدا الأوسط في حديث رسول الثقلين أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد الذي قال الحسين في شانه اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا إذ اشتقنا برؤية نبيك رأينا علي الأكبر. صلوات محمد وعلى محمد. دل کی عطا گہرائیوں سے شایع نشان شبیہ مصطفیٰ بلند ترین صلوات پڑھیں.
حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس عشرہ کی مجالس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے عشرہ شہزادہ علی اکبر۔ میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ تینوں مجالس شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے پڑھی جائیں۔ کل میں نے شاہ صاحب سے ڈسکس کیا تو میں نے فرمایا کہ ضرور شہزادہ علی اکبر پر بات ہونی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ یہ دو مجالس جو ہیں ان کے لیے کعبہ مطاف سخن شبیہ مصطفیٰ کو قرار دیا جائے۔ یقیناً میرے سامنے سامعین نہیں عارفین تشریف فرما علی اکبر علیہ السلام کے مسائل کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن فضائل علی اکبر پہ بات بہت کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی سماعت ساتھ دیں تو ان دو مجالس میں میری کوشش ہے کہ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالے میں علی اکبر سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مبدت کی طرف سجدے کرتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا فکر کو بلند کرنا پڑے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوئی بات جہاں ضائع نہیں ہوگی۔ کعبہ مطاف سخن متوجہ ہیں؟ آپ کو موضوع پسند آیا؟ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ بسم اللہ۔ کعبہ مطاف سخن ذات علی اکبر ہے، اور میری مجال نہیں کہ اپنی سخی زبان سے اس کا تعارف کرواؤں جسے مصطفیٰ کی شبیہ نہیں بلکہ شبیہ اعظم قرار دیا گیا۔ آپ کے چہرے بتائیں گے، آپ کا معیار سماعت بتائے گا کہ آپ شہزادے کا ذکر کس انداز سے اور کس معیار کا سماعت فرماتے ہیں۔ ابتدا میں میری کوشش ہے زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ معرفت 5 12 14 20 آسانی سے ہو سکوں۔ تعارف نہیں، مجھ حقیر کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ علی اکبر کا تعارف کرواؤں۔ حق وکالت ادا کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلا جملہ ہی بتا دے گا کہ اگلی گفتگو کس معیار پہ ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے، رجعت حسن پیمبر کو علی اکبر کہتے ہیں۔ حضور یہ گفتگو ایسی نہیں کہ تمہید میں زیادہ وقت صرف ہوگا، پہلا جملہ ہی مکمل ہے اور ہر جملہ مکمل ہے، اس پہ خصوصی آپ کی سماعت کی توجہ چاہیے۔ رجعت حسن پیمبر کو میں ممبر پہ خطیبانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اسے کوئی خطیبانہ جملہ نہ سمجھے۔ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ خطیبانہ جملہ ہے وہیں آپ کھڑے ہو جائیے، آپ سوال کر لیجئے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر کے آگے بڑھوں گا۔ رجعت حسن پیمبر کو علی اکبر کہتے ہیں، جو حسین کو حسین لگے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو حسین کو حسین لگے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ سمجھنے میں کہ کائنات کا سارا حسن حسین کے گرد محو طواف ہے۔ خود حسین ہے، بھائی حسن ہے، بیٹا حسین ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا جو حسین کو حسین لگے، میں نے خوبصورت نہیں کہا، حسین کہا۔ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ خوبصورتی اور حسن میں کیا فرق ہے۔ لفظ بولنا اور ہے، لفظوں کے مصداق ڈھونڈنا اور ہے۔ جو حسین کو حسین لگے، ابھی میں نے پہلے 2 جملوں میں دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ آپ ذہنی طور پہ یہاں حاضر ہیں اور میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ جو حسین کو حسین لگے
اسے اکبر کہتے ہیں۔ میری مجال نہیں کہ میں تعارف علی اکبر پیش کروں، لغت عرب نے بلندی کے لیے لفظ ہی دو استعمال کیے، ایک علی ہے ایک اکبر ہے۔ علی کے معنی ہے معصوم کے، اب آج کی گفتگو میں سننا زیادہ ضروری ہے۔ لغت عرب نے بلندی کے لیے لفظ ہی دو استعمال کیے، ایک علی ہے ایک اکبر ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی علی ہے تو اکبر نہیں، اگر کوئی اکبر ہے تو علی نہیں۔ لغت عرب نے بلندی کے لیے لفظ ہی دو رکھے ہیں، ایک علی ہے ایک اکبر ہے۔ علی کے معنی ہے بلندیوں کی انتہا، اکبر کے معنی ہے بلندیوں سے بڑا۔ اب بتائیے اس کی تعریف میں کیا کروں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے۔ میں اپنی گفتگو میں ایک جملہ بھی علی اکبر سے ہٹ کے کہوں تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں، ورنہ آپ نے ثبوت دینا ہے کہ علی اکبر کے ذکر کے لیے جو سماعتیں ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس کی تعریف میں حکیم کیا کروں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی۔ 37 ہجری آمد ہے علی ابن الحسین کی، 43 ہجری آمد ہے جناب علی اکبر کی، یعنی علی زین العابدین علی اکبر سے بظاہر 5 برس بڑے ہیں۔ بات تو ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آپ ذہنی طور پر موجود نہیں ہے، بات تو حضور ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ موضوع ایسا نہیں کہ جس میں آپ کی فکر دائیں بائیں گھوم کے پھر واپس آ جائے گی، جہاں دائیں بائیں ہوگی وہیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ علی زین العابدین 5 برس بڑے ہیں علی اکبر سے۔ اب ذرا فیصلہ کیجئے، جو 5 برس بڑے امام بھائی کی موجودگی میں اکبر کہلا رہا ہے، ہائے 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 ہائے، جی مجھے قیمت وصول ہو گئی ہے، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ جو 5 برس بڑے امام بھائی کی موجودگی میں اکبر کہلا رہا ہے، اس بڑے کے بڑوں کے بڑے کو علی اکبر کہتے ہیں۔ تھوڑا بیٹا فکری سماعت، تھوڑی سی سپورٹ مجھے چاہیے تاکہ میں جس معیار پہ بات کرنا چاہتا ہوں اسی معیار پہ کروں۔ اگر آپ خاموش بیٹھ کے بھی چلے جائیں گے تو علی اکبر کا ذکر ہو جائے گا۔ آپ کو خبر نہیں ہے کہ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے۔ علی اکبر کا ذکر ہوتا تھا تو جنہیں خدا نے اپنے کلمات بنا کے بھیجا ہے وہ بھی خاموش ہو کے سنا کرتے تھے۔ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے۔ 5 برس بڑے امام بھائی کی موجودگی میں اکبر کہلانے والا علی فرمایا کرتے تھے، کیا کہنے خدا کے قسم، پروردگار، حسین ابن علی کا فرمان ہے، پروردگار اگر مجھے 1000 بیٹا عطا کرے میں سب کے نام علی رکھوں گا۔ یہ حدیث آپ نے لاتعداد مرتبہ سنی ہے، لیکن جو اس کی ڈائمنشن یہ طریقے تفسیر پیش کر رہا ہے، اس سے پہلے سماعتوں سے ٹکرائی ہو تو بے شک چپ بیٹھے رہیے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا بھی سلمان محمدی بتا چکے۔ جب کائنات کے رسول کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان تو یہ بتا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر باتیں علی کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ میں نے معیار بتا دیا ہے، آگے آپ کا نصیب ہے، بیٹا آپ سامنے بیٹھے آپ حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے 1000 بیٹا عطا کرے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ لوگوں نے اسے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ حسین کو اپنے بابا علی سے اتنا پیار تھا کہ حسین فرمایا کرتے تھے خدا مجھے 1000 بیٹا دے تو میں ہر بیٹے کا نام
علی رکھوں گا. اس کی وجہ علی سے پیار نہ تھا. حسین یہ جو فرما رہے تھے کہ میں 1000 بیٹا بھی ہو تو ہر بیٹے کا نام علی رکھوں، یہ حسین اپنے بابا سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کا معیار سمجھا رہے تھے. یعنی حسین ابن علی بتا رہے تھے کہ میرا اگر 1000 بیٹا بھی ہوگا، کیونکہ اس گھر میں نام برائے نام نہیں ہوتا، اس گھر میں جو محمد ہوتا ہے اس کا نام محمد نہیں ہوتا، وہ ذات میں محمد ہوتا ہے. یہاں اگر کسی کا نام علی ہے تو اس کا نام علی نہیں، وہ ذات میں علی ہے. یہاں اگر کوئی حسن ہے تو حسن اس کا نام نہیں، وہ ذات میں حسن ہے. کچھ سامعین حیران ہو گئے ہیں، ان کی حیرت دور ہو جائے. یہاں اگر کوئی محمد ہے تو محمود بھی اس کی حمد کرتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں اگر کوئی علی ہے تو اتنا بلند ہے کہ قوسین پہ کھڑے ہوئے محمد کے کندھوں پہ نظر آ رہا ہے. بس آپ نے یہ ثبوت دیتے رہنا ہے کہ آپ اونچی آواز سننے نہیں آئے، اونچی بات سننے آئے. حسین ابن علی فرمایا کرتے تھے خدا مجھے 1000 بیٹا دے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں. یہ حسین ابن علی اپنے بابا سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے، یہ اپنے بیٹوں کا سٹیٹس سمجھا رہے. شیعان حیدر کرار جسے مانتے ہیں کسی حوالے کی وجہ سے نہیں مانتے. جی ہم جسے مانتے ہیں کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ فلاں کا فلاں لگتا ہے. پریشان ہو گئے آپ. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، زہرا رسول کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو بھی زہرا تھی. علی محمد کے بھائی نہ بھی ہوتے تو بھی علی تھے. حسنین علی کے بیٹے نہ بھی ہوتے تو بھی حسنین تھے. یہاں حوالے کی وجہ سے عزت نہیں. ایک ہوتا ہے شرف، ایک ہوتی ہے فضیلت. شرف نسبتی ہوتا ہے، فضیلت ذاتی ہوتی ہے. کون کس کا ہے یہ شرف ہے، کون کیا ہے یہ فضیلت ہے. میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں حضور، کون کس کا ہے یہ شرف ہے، کون کیا ہے یہ فضیلت ہے. اب لطف لے لیجیے گا، بالخصوص یہ جملہ سادات حضام کے لیے قیمتی تبرک ہے جو ان کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، ان سے دعا لینا چاہتا ہوں. کون کس کا کیا ہے یہ شرف ہے، کون خود کیا ہے یہ فضیلت ہے. سید ہونا شرف ہے، سید ہو کے عزادار ہونا فضیلت ہے. علی اکبر نے میدان جنگ میں ایک جملہ کہا تھا جس نے بتا دیا کہ یہ صاحبان شرف ہیں، یہ صاحبان فضیلت. جب علی اکبر میدان میں اترے ہیں اور ہر طرف گھوڑے دوڑنے لگے اور ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دوڑو میدان میں محمد آ گئے ہیں. تو علی اکبر نے ایک مرتبہ فوج یزید کی طرف دیکھے گا، لم اتشبہ بذی رسول اللہ بل فطرنی شبیہا بنبیہ. میں محمد کا لباس پہن کے محمد جیسا نہیں لگتا، مجھے خدا نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ میں محمد لگتا. کیا بول رہا کسی کے بس کی بات نہیں میرے بھائی.
سمجھ رہا تھا کہ یہ موضوع سامعین کے لیے مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ جیسے آپ رسپونڈ کر رہے ہیں آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ لم اتشبہ بذی رسول اللہ بل فطرنی شبیہا بربیہ، میں مصطفیٰ کے کپڑے پہن کے محمد جیسا نہیں لگتا۔ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی، میں مصطفیٰ کے کپڑے پہن کے محمد نہیں لگتا، مجھے خدا نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ میں محمد جیسا۔ کائنات میں کسی میں ہمت نہیں وہ کہہ سکے کہ میں محمد جیسا ہوں۔ میرا خیال ہے میں موضوع بدل لیتا ہوں۔ دیکھیے میں قیمتی بات کر رہا ہوں، اور میں نے پہلے کہا کہ ایک جملہ بھی جناب علی اکبر سے ہٹ کے کہوں تو مجھے آپ ٹوک دیجیے۔ اور پھر قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کیا اونچی آواز چاہتی ہے، لچے دار گفتگو چاہتی ہے، ہوائی باتیں چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ جب کوئی محنت کر کے ممبر پہ آتا ہے اور ایسے موضوعات پہ بات کرتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اتنی سپورٹ ضرور کریں کہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔ اور یہ میرا وعدہ ہے جب تک میری زندگی ہے، جب تک شاہ صاحب حکم کریں، یہ میرا وعدہ ہے، یہ بھی میں نے عزم کر لیا ہے، جب تک مجھے شاہ صاحب نہ روکیں یا کوئی موضوع یہ خود نہ دیں، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ حقیر علی اکبر ہی پہ گفتگو کریں۔ عشرے کا ٹائٹل شہزادہ علی اکبر ہے تو پھر علی اکبر ہی پہ بات نہ ہو تو پھر لطف کیا ہے؟ ہونی چاہیے۔ پاک سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، مخدومہ کونین آپ کو طویل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہاں شرف نہیں ہوتا، میں نے دیکھ لیا ہے جو 10% چہرے خاموش ہیں یا حیرت زدہ ہیں، اگلے جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ جو 5 برس بڑے امام بھائی کی موجودگی میں اکبر کہلائے، کچھ تو کمال ہے نا شبیہ مصطفیٰ میں کہ زین العابدین کی موجودگی میں اکبر کہلا رہا ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ علی اکبر کے بارے میں کس کے ذہن میں کیا تصور ہے۔ ایک ہے عباس، ایک ہے اکبر۔ عباس ثانی علی ہے، اکبر ثانی محمد ہے۔ جو پیچھے تشریف فرمائے وہ فکری طور پہ شامل ہو تو جملہ ہاتھیہ کرو۔ عباس ثانی علی ہے، اکبر ثانی محمد ہے۔ جس کے بدن پہ لباس امامت پورا ہے اسے عباس کہتے ہیں، جس کے بدن پہ لباس رسالت پورا ہے اسے اکبر کہتے ہیں۔ بولے جس کی زبان سے اتنی امانت لباس رسالت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں لباس صرف لباس نہیں ہوتا، یہاں لباس صرف لباس نہیں ہوتا، ورنہ بچے کا لباس جوان نہیں پہن سکتا۔ میں کہہ کے گزر گیا ہوں، ورنہ بچے کا لباس کسی جوان کو پورا نہیں آتا، اور جوان کا لباس بچہ پہن لے تو دیکھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ لباس اس کا نہیں ہے۔ صفین میں عباس نے علی کا لباس پہنا ہے، علی نے عباس کا لباس پہنا ہے۔ کربلا میں علی اکبر کو حسین ابن علی نے مصطفیٰ کا لباس پہنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے شبیہ ہونا کیا ہے، شبیہ ہونا کیا ہے۔ رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب وہ آئے ہیں علی کے پاس، یا علی میں رسول کا چچا ہوں، وہ جو تبرکات رسالت کی گٹھری ہے وہ میرے حوالے کرو۔ اعتراض نہیں کر رہے تھے، ہمیں کچھ سمجھانے آیا ہے۔ علی میں رسول کا چچا ہوں،
تبرکات رسالت والی گٹھڑی میرے حوالے کر. علی نے فرمایا چچا تشریف رکھیے ابھی لے آتا. قربان جاؤں علی کے. علی حجرے میں گئے, ایک گٹھڑی تھی, لا کے جناب عباس کے سر پہ رکھی اور فرمایا چچا عباس لے جائے. علی نے دیکھا عباس وہی بیٹھے. کچھ دیر گزری, علی نے مسکرا کے کہا چچا عباس گٹھڑی میں نے آپ کے سر پہ رکھ دی ہے, جائیے لے جائیے. عباس ہلے بھی نہیں. اب سماعت بیدار کیجیے گا, عباس اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. علی نے پھر مسکرا کے کہا چچا عباس تبرکات تو میں نے آپ کے سر پہ رکھ دیے ہیں, جائیے لے جائیے. جناب عباس نے دیکھے کہ یا علی تم کہتے ہو جاؤ, کانکا حملتنی وزر ثقلین, تو کیسے کائنات کا بول تو تم نے میرے سر پہ رکھ دیا. لباس کی حقیقت کو سمجھ لیجیے گا. علی اٹھنا تو دور, مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا. فناظر یمینا و شمالا, علی نے دائیں بائیں دیکھا. اینا بنی الحسن, حسن بیٹا ادھر آؤ. اینا بنی الحسین, حسین بیٹا ادھر آؤ. حسن نے مجتبا ہے, فرمایا گٹھڑی کھول. حسن نے مجتبا نے گٹھڑی کھولی, فرمایا رسول اللہ کا لباس پہن. حسن نے مجتبا نے رسول اللہ کا لباس پہنا. پھر حسین ابن علی کو بلایا. حسین بیٹا, رسول اللہ کے تبرکات اپنے بدن پہ سجاؤ. حسین ابن علی نے صاحب نامی امامہ سر پہ باندھا, رسول اللہ کی قمیص پہن, انگشتری ہاتھ میں پہن, نالین پاؤں میں پہن, عصا ہاتھ میں پکڑا. فیصل نامی انگشتری, ذات الفصول نامی زیرہ, صحاب نامی امامہ, رسول کا عصا ہاتھ میں پکڑا. علی ابن ابی طالب نے فرمایا بیٹا ذرا چچا عباس کو چل کے دکھاؤ. اب میں دیکھوں زمانے آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. دائیں سے بائیں حسن ٹہلتے رہے, دائیں سے بائیں حسین ٹہلتے رہے. جناب عباس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی. یا علی یہ عجیب لباس ہے, میں نے سر پہ رکھا ہے, مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا, اور یہ سارے تبرکات ان بچوں نے پہنے ہیں. علی نے فرمایا حسنین رک جاؤ, وہی تبرکات خود علی نے پہنے. یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے علی جناب عباس کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہے تھے کہ جناب عباس نے حیرت سے کہا یا علی یہ عجیب لباس ہے, تو پہنتا ہے تو پھیل جاتا ہے, تیرے بچے پہنے تو سکڑ جاتا ہے. علی نے فرمایا رسول کا چچا ہونا اور بات ہے, انہیں وہی پہن سکتا ہے جو محمد جیسا ہے. اسے وہی پہن سکتا ہے جو مثل محمد ہو. یہی تبرکات علی اکبر نے پہنے. شاہ صاحب ایک جملہ ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے امید تو نہیں ہے کہ ضائع ہوگا, لیکن میرا دل نہ ٹوٹے کہ جس معیار کی بات تھی اس معیار پہ سنی نہیں گئی, تو میں آپ ہی کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. لوگ بحث کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اکبر معصوم ہے یا نہیں. میں وہ بات کرنے لگا وہاں کے بعد یہ سوال دفن نہ ہو جائے تو پھر علی اکبر کا ذکر کیا. لوگ پوچھ رہے ہیں اکبر معصوم ہے یا نہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ اکبر کو معصوم نہ مانوں تو محمد کی شبیہ کیسے مانوں. جس کا اس بات میں ہاتھ نیچے ہے وہ مجھے سننے نہیں آیا, مجھے دیکھنے آیا. لوگ پوچھ رہے ہیں اکبر معصوم ہے یا نہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ اکبر کو معصوم نہ مانوں تو محمد کی شبیہ کیسے مانوں. شبیہ ماننا ہی ناممکن ہے, اور اکبر شبیہ نہیں محمد کی شبیہ اعظم ہے.
نہیں میں اتنا آسان کرتا ہوں کہ بچے بھی سمجھے، بچے بھی بات کو سمجھے. مجھ جیسا کم عقل جب شبیہ بناتا ہے تو خیال رکھتا ہے کہ بمطابق اصل بنے. کیا کروں شادی میں کہاں سے لاؤں گا لفظ جو اتر جائیں ان کے دل میں. مجھ جیسا اگر شبیہ بنانا چاہے تو کوشش کرتا ہے کہ شبیہ بمطابق اصل بنے، اور اگر بمطابق اصل نہیں بنے گی تو جانتے ہیں نقصان کیا ہے. اب میں تشریح نہیں کروں گا، آپ خود سمجھیں گے تو اگلا جملہ آپ کا استحقاق بنے گا، ورنہ میرے پاس علی اکبر کے حوالے سے ہزاروں باتیں آپ کا استحقاق بنے گا. اگر شبیہ بمطابق اصل نہ بنے تو اس کا جانتے ہیں نقصان کیا ہے. جس نے اصل کو نہ دیکھا ہو، جس نے اصل، آپ فرض کیجئے یہاں پہ ذریعہ اقدس بنا لی، شبیہ بنا لے حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کی شبیہ، اور آپ کہیں کہ یہ اس ذریعہ کی شبیہ ہے. اب اگر فرض کیجئے کسی نے حسین علیہ السلام کی اصل ذریعہ نہیں دیکھی تو اسے دیکھ کے اس کے ذہن میں اصل کا خاکہ یہی بنے گا. اب اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا تو اس کے ذہن میں وہ نقص جائے گا اصل تک. اکبر کو کسی بندے نے محمد کی شبیہ نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے اکبر کے کندھوں پر کمال محمد کے تعارف کی گٹھڑی ہے. یعنی اگر حسین ابن علی تعارف کروائیں کہ یہ مصطفیٰ کی شبیہ ہے اعظم ہے، تو جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہو، جب آپ واہ کہتے ہیں نا واہ، تو جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا؟ جی چاہتا ہے کہ ہر بات پہ 10-10 منٹ گفتگو کی جائے. یہ جو واہ ہوتی ہے، یہ واہ، اس سے کیا ہوتا؟ اس سے سب سے پہلے تو آپ کے پھیپھڑوں کو کچھ آرام نصیب ہوگا. اور ویسے میں روز عرض کرتا ہوں کہ بات دل کو اچھی لگ رہی ہے اور زبان کو اظہار سے روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر کی محفل میں یہ جو آپ واہ کرتے ہیں، واہ، یہ واہ بھی حق کی تائید میں لکھی جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کی محفل میں حق کی بات سن کے جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس مومن کی آواز تسبیح بنا کے درج کرو. سوچئے کہ 1 گھنٹے کے ذکر میں کتنی مرتبہ تسبیح لکھی جائے گی. آپ کی آواز حق کی تائید میں لکھی جائے. شبیہ بمطابق اصل بنتی ہے، اور اگر اس میں کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے تو جس نے اصل کو نہیں دیکھا اس کے ذہن میں جو اصل کا خاکہ بنے گا اس میں بھی کمی رہ جائے گی. اکبر کو کسی بندے نے مصطفیٰ کی شبیہ نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو اگر یہ شبیہ بمطابق اصل نہ ہوئی تو جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، یعنی بندے دیکھیں گے اکبر کو، سمجھیں گے محمد کو. بندے دیکھیں گے اکبر کو، سمجھیں گے محمد کو. اس کا مطلب ہے کہ اکبر کے کندھوں پر تعارف کمال محمد کی گٹھڑی ہے، یعنی کمال مصطفیٰ کا ہے، ظاہر اکبر سے ہو رہا ہے
مصطفیٰ کی شبیہ نہیں محمد کی شبیہ اعظم ہے تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق دیجئے جو نبی بھی نہ ہو امام بھی نہ ہو اور اپنے سے زیادہ کسی کو محمد کے قریب نہ ہونے دے اسے اکبر کہتے ہیں. نبی بھی نہ ہو امام بھی نہ ہو. دھیمی آواز میں اونچی بات کروں, بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے تاکہ آپ کو بات کی بلندی کا احساس ہو جائے. اکبر کی ذمہ داری ہے کہ اکبر بولے تو کلام محمد سے ذرا بھی نیچے نہ ہو. اس لیے کہ مصطفیٰ کی شبیہ اعظم, یہ میں نے تھوڑی کہا, یہ جانتے ہیں کس کے جملے ہیں؟ حسین ابن علی. کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام کلام کا امام ہوتا. ہمارے ہاں امام ہی معصوم نہیں ہوتا, امام کا کلام بھی معصوم ہوتا. ہندی بات تو سننا کیجیے نا, ہمارے ہاں صرف امام ہی معصوم نہیں ہوتا, کلام امام بھی معصوم ہوتا. یعنی نہ معصوم میں عیب ہوتا ہے, نہ امام میں عیب ہوتا, نہ امام کے کلام میں عیب ہوتا. یہ کلام امام ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اے میرے اللہ گواہ رہنا, قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اب میں جس شہزادے کو بھیج رہا ہوں یہ تخلیق میں, اخلاق میں, نطق میں محمد کی شبیہ اعظم ہے. اس سے بڑھ کے حضور مثال کیا دوں, مصطفیٰ دنیا چھوڑ گئے تھے ظاہری اعتبار سے. میں لفظوں میں بھی بڑا محتاط ہوں. میں نے مصطفیٰ کے لیے کہ جو بھی محمد ہو, جس دور کا محمد ہو, میں نے کبھی سونے کا لفظ استعمال نہیں کیا, مرنے کا لفظ تو بہت دور کی بات ہے. رسول نے باعتبار ظاہر آنکھیں بند کی, لوگوں کے دو گروہ بن گئے. کچھ نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مر گئے, کچھ نے کہا نہیں محمد مرا نہیں کرتے. کیا کروں میں, محمد زندہ. اور پھر تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اگر کسی گلی سے علی اکبر گزر رہے ہوتے تھے تو اکبر کے بدن سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ گفتگو شروع کر دیتے تھے کہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, محمد مرے نہیں ابھی زندہ ہے. آپ کی فکر کو بہت دور لے کر جانا چاہتا ہوں اور آج سمجھیے تمہید ہے, کل ذکر علی اکبر کا لطف آنے والا ہے. اکبر بولے تو معیار کلام محمد سے نیچے نہ ہو. اکبر چلے تو ہو بہو محمد لگے, اکبر بیٹھے تو لگے محمد بیٹھے ہوئے. اور مصطفیٰ کا شبیہ اعظم ہونا ضروری بھی تھا, اس لیے کہ میرا رسول ساری زندگی کسی سے نہیں لڑا, میرے محمد نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ضروری تھا کہ کوئی محمد کی شبیہ اعظم ہو اور میدان میں دشمنوں کو فنار کرے. کیا کروں میں, کیا کروں میں, کہ ایک جملہ سمجھانا پڑ رہا ہے. ضروری تھا کہ کوئی مصطفیٰ کی شبیہ اعظم ہو اور میدان میں دشمنوں کو فنار کرے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے یہی سمجھتے رہیں کہ مصطفیٰ کو لڑنا نہیں آتا تھا. ہائے 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 ہائے, یہ مصطفیٰ کی شبیہ نہیں. اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نے جو آپ کی سماعت و شکلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. آگے دیکھتے ہیں کس حد تک قدردانی ہوتی.
شاہ جی میں سوچ سوچ کے تھک گیا. جو اب تک نہیں بولا نا اسے ایک جملے پہ توجہ کر لے, انشاءاللہ یہاں سے اٹھے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ کچھ لے کے اٹھا. میں حضور سوچ سوچ کے تھک گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں آخر اللہ علی کے چہرے سے کیوں دکھنا چاہتا ہے, اور آخر وجہ کیا ہے کہ 12 اماموں کی موجودگی میں محمد اکبر کے چہرے سے کیوں دکھنا چاہتے ہیں. کیا سبب ہے کہ رسول چاہتے ہیں کہ میں اکبر کے چہرے سے نظر آؤں. اللہم اشہد لا ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک قلنا اذ اشتقنا برؤیت نبی کرائن علی الاکبر پروردگار گواہ رہنا. یہ جو جوان اب جا رہا ہے یہ تخلیق میں, اخلاق میں, نطق میں محمد مصطفیٰ کی شبیہ اعظم ہے. قلنا اذ اشتقنا برؤیت نبی کرائن علی الاکبر پروردگار جب ہم تیرے نبی محمد کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھتے. جب ہم تیرے رسول محمد کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو اکبر کا چہرہ دیکھتے. کبھی کائنات کے رسول نے اپنے صحابہ کی بس میں کہا تھا فمن اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هیبته والى عیسی في زهده فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب. جس کا ارادہ ہو آدم کا علم, نوح کا علم, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی ہیبت, عیسیٰ کا زہد دیکھنے کا, وہ بس علی کا چہرہ دیکھے. تو ترازو عدل کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے. جس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت دیکھنی ہو وہ علی کو دیکھے, اور جس نے محمد کی سیرت دیکھنی ہو وہ اکبر کو دیکھے. جس کے چہرے میں آدم سے عیسیٰ تک نبی نظر آئے اسے علی کہتے. جس کے چہرے میں سید الانبیاء نظر آئے اسے اکبر کہتے ہیں. اکبر کو کسی بندے نے شبیہ نہیں بنایا, اور جب اللہ شبیہ بناتا ہے موڈ ہو تو دکھا دوں اللہ شبیہ کیسے بنا. نہیں بسم اللہ تھوڑی ہے. اللہ شبیہ کیسے بناتا؟ جب خدا شبیہ بناتا ہے تو کمی نہیں چھوڑتا. جب خدا ہی کمی چھوڑے گا تو ہم جیسے جاہل کیا شبیہ بنائیں. کیا کہا؟ جائیے قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے. خدا نے پہلی شبیہ جانتے ہیں کون سی بنائی؟ جائیے قرآن پڑھی. خدا ارشاد فرما رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہودی عیسیٰ کو مارنے آئے تھے, ایک کمرے میں ایک سلیب تھی, سولی پہ چڑھانے آئے تھے عیسیٰ کو, مریم کے بیٹے عیسیٰ کو. وہ جو یہودی عیسیٰ کو لے کے کمرے میں گئے, خدا ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ. اب باہر یہودی جمع غفیر تھا, اور وہ جو بندہ یہودیوں کا عیسیٰ کو لے کے اندر داخل ہوا کہ سولی پہ چڑھاوے, خدا ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ اس نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, میں نے آنے والے کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا. اندر داخل ہوا تو دشمن عیسیٰ تھا, جب واپس نکلا تو ہو بہو عیسیٰ تھا. قد عیسیٰ کا, بال عیسیٰ کے, گال عیسیٰ کے, خد و خال عیسیٰ کے. یہودیوں نے پکڑ کے اسے صلیب پہ چڑھا دیا. وہ پیٹتا رہ گیا میں عیسیٰ نہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھ جو رہے ہیں کیسے مانیں کہ تو عیسیٰ نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, یہ ہے خدا کا شبیہ بنانا. انہوں نے اس یہودی کو صلیب پہ چڑھا دیا. آج تک اس
عیسائیوں کو پتہ نہیں چلا، آج تک وہ صلیب لیے پھرتے ہیں، آج تک پتہ نہیں چلا یہودی کو خدا نے شب عیسیٰ کو بچانا ہو، میں کہاں سے لاؤں گا لفظ اتر جا. چلیے جو حیران ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے چہرے پہ نور مودت ہی نہیں ابھی تک پھیل سکا، ان کے لیے تبرک پیش کر رہا ہوں. جب خدا شبیہ بناتا ہے تو کمی نہیں چھوڑتا، کمی ہوتی تو وہ روز کے دیکھنے والے پہچان نہ جاتے کہ یہ عیسیٰ نہیں. ایک قدم اور آگے بڑھیں تو خدا کی بنائی ہوئی ایک اور شبیہ دکھانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کو خدا نے کہا محمد ابو طالب دنیا میں نہیں رہا، مکہ چھوڑ دے. میں نے ایک جملے میں پورا ہجرت کا فلسفہ بیان کر دیا ہے اور آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ جانے میں نے کیا کہہ دیا. محمد ابو طالب نہیں رہا، مکہ چھوڑ دے. محمد مصطفیٰ نے امانت علی کے سپرد کی اور سارے کے سارے مشرک اس گھر کے گرد ننگی تلواریں لے کے کھڑے کہ آج معاذ اللہ نقل کفر نباشت خاکم بدہن، آج تو قتل کر دیں گے. اندر کچھ ایسی تبدیلی ہوئی، سماعتیں اندر کچھ ایسی تبدیلی ہوئی. علی محمد بن کے سو گئے اور محمد علی بن کے نکل گئے. بیٹا میں روزانہ کہتا ہوں کہ مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. 1-2 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. اندر حضور عجیب تبدیلی ہوئی کہ علی محمد بن کے سو گئے، محمد علی بن کے نکل گئے. محمد مصطفیٰ چھپ کے نہیں نکلے، ان مشرکوں کے درمیان سے گزر گئے اور جانتے ہیں یہ سوائے اس کے کچھ نہ کہہ سکے کہ اچھا ہوا علی چلے گئے. بولے جس کی زبان لے کر کی امانت ہے. علی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، یہ شبیہ بنائی تھی خدا نے. علی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، یہ روز کے دیکھنے والے کہہ رہے تھے ھذا محمد النائم، یہ علی نہیں محمد سو رہے ہیں. جب خدا شبیہ بناتا ہے، ہم جیسا جاہل اور ناقص شبیہ بناتا ہے تو کمی نہیں چھوڑنا چاہتا. اور جسے خدا شبیہ بنا، اکبر کو خدا نے مصطفیٰ کی شبیہ نہیں بنایا، شبیہ اعظم بنایا. 11 شعبان کی مقدس سحر. میں پیچھے آنے والے ذاکرین کو بالکل میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی کو پریشان کیا ہو. کل کے لیے حضور معذرت چاہتا ہوں، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ 10-15 منٹ آگے ہو گئے، تو 5-7 منٹ 5 منٹ اور میں کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ کل ذہن طور پہ تیار ہو کے آئیے گا، کل علی اکبر پہ باتیں کریں. اگر منہ بنا کے آئیے گا تاکہ اکبر پہ باتیں ہو سکے. آج تو میں تمہید کر رہا تھا کہ یہ تو پتہ چل جائے کہ اکبر ہے کیا. 11 شعبان کی مقدس سحر حجرہ ام لیلا میں رحلے گودے مادر میں قرآن بن کے اتر گیا اکبر. میں نے زندگی میں حضور خطیبانہ باتیں ممبر پہ نہیں کی. جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں. 11 شعبان کی مقدس سحر حجرہ ام لیلا میں ام لیلا کی مقدس رحل میں قرآن بن کے اتر گیا اکبر. ادھر اکبر اترے، ادھر حسین آ گئے اور آ کے فرمایا اللہ ام لیلا میرا
جناب ام لیلا کا ایک جملہ ہے، خدا کی قسم ساری زندگی آپ سوچتے رہیں تو ضرور ختم نہ ہو۔ جناب ام لیلا فرماتی ہیں کہ جیسے حسین ابن علی نے فرمایا نا میرا لال مجھے دے، میرا دل تیز تیز دھک دھک دھڑکنے لگا۔ یہ تو عجیب سخی ہے، اس کا کیا پتا سوالی دروازے پہ بیٹا مانگ رہا ہو اور اپنا اٹھا کے دے رہا۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کو لیا اور حسین ابن علی چلے اکبر کی منزل کی طرف۔ اکبر کی منزل کا بھی نام لینے کی ضرورت ہے۔ میں اس بندے کو شیعہ ہی نہیں مانتا جسے یہ پتا نہ ہو کہ منزل اکبر کا نام کیا ہے۔ ادھر حسین اکبر کو لے کے چلے، ادھر ماں کا دل دھڑکنے لگا، مولا کہاں لے جا رہے ہیں میرے لال کو؟ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ مولا کہاں لے جا رہے ہیں میرے لال کو؟ ایک مرتبہ زہرا کا لال پلٹا اور پلٹ کے کہا ام لیلا تیرا لال؟ تیرے تو باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ آدم کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، اکبر اس وقت بھی میرے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتا۔ شبیہ مصطفیٰ ہے، تیرے تو باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ آدم کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ کفا بک فخرا ان تکونی ظرفا لعلی الاکبر، تیرا لال تیرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ پروردگار نے تجھے اکبر کا ظرف قرار دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں علی بھی ہے آیا۔ لغت عرب کے بعد بلندی کے لیے اس کے علاوہ بڑے لفظ نہیں۔ سورجوں کے گھر کا وہ چاند جو قمر ظاہر الاظہر ہے، اور بیت طہارت کا وہ شاہ سوار جو طاہر المطہر ہے۔ مسائل جو بھی آج پڑھے جائیں گے، آج شہزادہ قاسم کے ساتھ کریں گے۔ دو جملے اس شہزادے کے شہید بابا کے عرض کرنا چاہیں۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسن مجتبیٰ، قائم اللیل صائم النہار امام، دن کا روزہ دار، رات کا عبادت گزار۔ حسن مجتبیٰ کی تعریف میں یہی جملہ کافی ہے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، اجر کو مددنا، اجر کو مددنا۔ آپ کے دہان سے ہائے نکلی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو دعائیں دیتی ہو جائے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا شریف امام، وہ امام جسے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ جادہ بنت اشس ابن قیس ملعون اللہ لعنت کرے اس پر، دودھ میں زہر ملا کے حسن مجتبیٰ کے سامنے اس نے پیالہ رکھا۔ بس یہ دو جملے سن لیجیے، آپ کی زحمت تمام ہے۔ پیالہ رکھا، مولا پیجیے۔ حسن مجتبیٰ نے پیالہ ہاتھ پہ رکھا، عجیب طرح بھرا جملہ کہا میرے امام۔ پہلے پیالے کی طرف دیکھا، پھر جادہ کی طرف دیکھ کے کہا جادہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہائے ہائے ہائے، گھبرا گئی کہ شاید مولا کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگی مولا پیچھیے۔ آسمان کی طرف میرے امام نے دیکھا، رضن بے قضائہ و تسلیم بامرہ۔ امام نے ایک ڈھونڈ دھرا، اسے دیکھے کہ مولا اور پیچھے۔
बस जो रोने आया उसके लिए यही जुमला काफ़ी है, मौला और कीजिए। रो पड़ा मेरा इमाम और रो के कहने लगा, ज़्यादा इतना जुल्म न कर, तेरे इस एक घूंट ने जन्नत में मेरी माँ के बाल खुलवा दिए। जब से मैंने ये घूंट भरा है तब से मेरी माँ मेरे नाना से पूछ रही है, बाबा क्या मैंने औलाद जहर के लिए पाली थी? मरहबा मरहबा। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। हसन मुज्तबा ने दाएं बाएं देख के कहा, या बुनैयल कासिम एतूनी बिकिरतासिम, कासिम बेटा कागज कलम ले आओ। जनाब कासिम कागज कलम ले आए। हसन मुज्तबा ने कांपते हुए खून से भरे हुए हाथों से उस कागज पे कुछ लिखना शुरू किया, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं मिंबरों से कि कासिम के बाजू पे एक ताबीज बांधा गया था। बस ये जुमला पहुंच जाए, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे गुर्बत हसन मुज्तबा की कसम, ये तावीज नहीं था, ये बड़े भाई का खत था छोटे भाई के नाम, और इसमें हसन मुज्तबा ने लिखा था, हुसैन तो करबला में कोई इतना बड़ा काम करने जा रहा है, काश मैं हसन करबला में होता, मैं खुद तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाता। हुसैन मैं नहीं हूँगा, मेरे कासिम को हसन समझकर जिगर के टुकड़े कट कट के आने लगे। बहन टुकड़े संभाल रही थी, तश्त आगे बढ़ाती थी, टुकड़े संभालती थी। मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं? फिर एक वक्त ऐसा आया कि दरवाजे के बाहर किसी ने देखा कि सब्ज लिबास में मलबूस कोई नौरानी चेहरे वाला बुजुर्ग है जो दहलीज के बाहर सर झुकाए हुए रो रहा है। किसी ने आगे बढ़ के कहा, लगता तो तू खज़र है, अंदर क्यों नहीं जाता? खज़र रोने लगे और रो के कहने लगे, इस हवेली में जाके मैं अली से सवाल करता था, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? मोहम्मद की बेटियों के बाल खुले हुए हैं, जिन बालों के खुलने पे खज़र जैसा नबी हया करता था। अल्लाह जाने कयामत क्यों नहीं आई जब लाखों शराबियों के सामने हसन मुज्तबा का जनाजा उठा, हसन मुज्तबा का जनाजा उठा। रसूल जब आखिरी सांसें ले रहे थे ना, तो जिब्रील एक गठरी लेके आया था, आके रसूल के पहलू में रखी। कायनात के रसूल ने पूछा, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील ने झुके कहा, अल्लाह के रसूल की खुदा ने जन्नती कफन भेजे, ये अपनी अहले बैत में तकसीम कर दीजिए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मोहम्मद की बेटी हर आपके कशकोल को कम अज कम एक आंसू की खैरात जरूर अता करे। या रसूल अल्लाह, ये जन्नती कफन है, अपनी अहले बैत में तकसीम कर दीजिए। अज़ादारुल कायनात के रसूल ने कांपते हुए हाथों से गठरी खोली, पहला कफन अपने सराहने रखा, दूसरा कफन सैयदा को दिया, तीसरा कफन अली को दिया, चौथा कफन हसन मुज्तबा को दिया, पांचवा कफन हुसैन की तरफ बढ़ाया। फिर अल्लाह जाने दिल में क्या ख्याल आया, पलटा के वो कफन भी हसन मुज्तबा को दे दिया। हुसैन ने घर के कोने में जाकर रोना शुरू कर दिया। शाम की मुसाफिरत तड़प गई और तड़प के कहा, भैया हुसैन रोता क्यों है? रो के कहा, बहन नाना ने भाई हसन को 2 कफन दिए, मुझे एक भी नहीं दिया। आगे बढ़ के कहने लगी, हुसैन परेशान ना हो, जब तुझे कफन की जरूरत पड़ी मैं ज़ैनब अपनी चादर का कफन दे दूंगी। रो के कहा, ज़ैनब सोच के वादा कर, अल्लाह करे जब मेरे पास कफन ना हो तेरे सर पे चादर।